تو یہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ محمد ابن عبد الوہاب صاحب کے 6 بیٹوں میں سے 3 بیٹوں کے نام حسین، حسن اور علی ہیں؟ نہیں معلوم. وہابی کوئی فرقہ نہیں، اہل الحدیث فرقہ ہے. نہیں معلوم. آپ تو چھوڑ دیں جو ان کے مخالفین ہیں. یہ پرسوں ادھر ایک شیعہ عالم آئے ہوئے تھے، پاکستان لیول کے شیعہ عالم ہیں، قم سے پڑھے میں. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب صاحب کے بڑے بیٹے کا نام حسین تھا، پھر عبداللہ، پھر حسن، پھر علی، پھر ابراہیم اور عبدالعزیز. کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. تو میں نے کہا آپ لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب صاحب سے. ان کے تو بچوں کے نام اہل بیت کے نام ہیں، انہوں نے خلفۂ راشدین میں سے نام نہیں رکھے سوائے مولا علی کے، اور اپنے بچوں کا نام حسن، حسین اور علی رکھا. عبد الوہاب نجدی ایک کارنامہ. دوسرا کارنامہ، رسول اللہ کی دیوار کو جو تعظیم کے ساتھ بوسہ لیتا تو جو گدھی ہوتی، گدھی کی پیشاب کی جگہ اس کا منہ لگا کر باندھ دیا جاتا اور پورے مدینے میں اسے گھمایا جاتا کہ جو رسول اللہ کی دیواروں کو چومے گا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. پراپوگنڈا ہوتا ہے صرف. ان سارے مزارات پر ابن عبد الوہاب نجدی نے بلڈوزر چلوائے. بلڈوزر کس کے مزار پر؟ فاطمہ زہرا کے مزار پر. کس کے مزار پر؟ امام حسن کے مزار پہ. کس کے مزار پر؟ عثمان غنی کے مزار پہ. اگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ گنبد جو ہے خلاف سنت ہے تو وہ مسلم شریف میں لکھا ہے. تم کو یہ بھی ایجنٹ تھا یہودیوں کا، نعوذ باللہ. امام مسلم جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی کتاب بنا دو کہ محمد ابن عبد الوہاب کا نام محمد تھا، عبد الوہاب نہیں تھا. عبد الوہاب تو ان کے والد صاحب تھے اور وہ کٹر صوفی تھے. جی جس طرح مولانا مودودی رحمہ اللہ کے والد صاحب ایک پیر تھے، اور ان کا جو نام مودودی ہے یہ ان کے پیر صاحب نے رکھا ہوا ہے، اور نسبت ہے ان کے آگے سے جو پیر صاحب تھے ان کا نام تھا، اس کی نسبت سے ابو الاعلیٰ مودودی رکھا گیا. اعلیٰ صفات والا. یہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے، وہ تو پھر وہو العلی العظیم ہے، اور مولا علی کا نام بھی علی ہے. یہ اعلیٰ دوسرا ہے. تو پراپوگنڈا ہوتا ہے صرف. ان کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب. ان کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب. تو یہ وہابی خام خواہ وہ ان کے ابا جی کی طرف نسبت ہوتی ہے. وہابی تو خود حنفی ہیں کیونکہ ان کے ابا جی بھی جو ہے وہ صوفی تھے. تو یہ تو وہابی ہے ہی نہیں ہے. سچی بات ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. اعلیٰ حضرت پہ جھوٹا الزام لگایا شیخ مکی نے، میں نے دفاع کیا. مولا مودودی پہ جھوٹا الزام لگایا شیخ مکی نے، میں نے دفاع کیا. جنید جمشید پہ بریلویوں نے غلط الزام لگایا، میں نے دفاع کیا. اب بھی یہاں پہ میں دفاع کروں گا. تو ملکہ وکٹوریہ سے انہوں نے رجسٹریشن کروائی کہ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں. ہم تو وہابی نہیں ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں جو سلف صالحین سے چلتا آ رہا ہے. تو مہربانی کر کے ہمیں اہل حدیث پکارا جائے. وہ آج کل مناظروں میں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی ملکہ وکٹوریہ نے ان کو رجسٹرڈ کیا اہل حدیث. تو سر دیوبند اور بریلویوں کے مدرسے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجسٹر کیا تھا. 1867 میں مدرسہ دیوبند بنا ہے نا. انگریزوں کی حکومت آ چکی تھی 1856 کے بعد. مدرسہ دیوبند کو رجسٹر کس نے کیا ہے؟ گوروں نے، ملکہ وکٹوریہ نے، اور ایون ان کو چندہ بھی جاتا تھا. منظر الاسلام بریلی 1896 میں بنا ہے، اس کو بھی ملکہ وکٹوریہ نے رجسٹر کیا ہے. جس طرح ہماری اب اکیڈمی رجسٹر ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب سے ہم نے رجسٹر کروائی ہوئی ہے. تو جو حکومت وقت ہوگی اسی سے رجسٹر ہوگی. الہدا انٹرنیشنل ڈاکٹر فرد ہاشمی کی جو جماعت ہے وہ کینیڈا میں جو ہے وہ رجسٹر ہوئی ہے، اور ان کی ہیڈ بھی ملکہ وکٹوریہ ہی، آپ کو پتا ہے. بے شک. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خام خام مطلب وہ انگریزوں کا ایجنٹ. 3 مرتبہ کہا. پھر رسول اللہ جلال میں آ گئے، فرمایا میں اس زمین کے لیے دعا کروں جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، جہاں سے فتنے اٹھیں گے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بیان فرمائی. تو اسی نجد کی زمین سے محمد ابن عبد الوہاب نجدی نام کا ایک آدمی پیدا ہوا، اور جس نے ٹرکی حکومت کا خاتمہ کیا، جو ہے وہ برطانیہ سے مدد لے کر. یہ میں نہیں کہتا، ایک انگریزی جاسوس ہے، اس کا نام ہیمفرے ہے. تو اور سر پھر ایک انجینئر اللہ نے چھوڑا ہوا ہے دنیا میں جو انجینئرنگ کر دیتا ہے. بالکل جھوٹی کتاب ہے، کوئی ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. محمد بن عبد الوہاب صاحب کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں. آپ کتابوں کا پوسٹ مارٹم کریں. سر میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اہل حدیث گالیاں نکالتے ہیں علماء. اہل حدیث کی کٹر پبلک سنتی ہے، وہ اپنے علماء کے خلاف ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں علی تو یہ نہیں کہہ رہا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. پرانے بزرگوں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ ان کی کوئی ویڈیو نہیں ہے.
لہٰذا آپ ان کو جج نہیں کر سکتے. ان کے اوپر جھوٹے الزام المہند المفند میں دیوبندیوں نے بھی لگائے. اس سے پہلے جو ہے وہ ابن عابدین شامی بھی لگا گیا فتاوی شامی کے اندر، رد المختار کے اندر. نبی اسلام کی حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر بیٹھنے سے. اس کے تحت محمد الوہاب صاحب کا یہ موقف تھا کہ قبر رسول کے اوپر جو گنبد رکھا گیا ہے حجرہ عائشہ کے چھت کے اوپر، وہ گنبد تو بعد میں لا کے رکھا گیا نا، چھت تو پہلے سے موجود تھی. حجرہ عائشہ بھی موجود تھا، وہ تو نبیوں کی خصوصیت ہے. مزار نہیں بنایا گیا حضور کا. اور ترمذی میں حدیث ہے نبی وہیں جہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہاں نبی کو موت دیتا ہے. میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ 7-8 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. آپ جا کے لکھیں سعودی مفتی کا گنبد خضرا پہ فتویٰ، اس میں میں نے پورا کچا چٹا کھولا دونوں طرف کا. تو یہ مطلب وہ یہ کہتے تھے یہ گنبد بعد میں، یہ تو احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ گنبد ایک فاطمی بادشاہ نے 668 ہجری میں 668 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال کے بعد رکھا ہے. تو وہ پہلے 650 سال کے جو مسلمان تھے کیا وہ محمد الوہاب صاحب کے ماننے والے تھے؟ حالانکہ گنبد کی ٹیکنالوجی اس سے بھی پہلے کی ہے. گنبد تو قبل از مسیح ہے ٹیکنالوجی سر. ڈوم آف دا راک صحابہ کے زمانے میں رکھا گیا نا عبد الملک بن مروان کے دور میں. وہ جو قبۃ الصخرہ ہے، وہ جس چٹان سے نبی علیہ السلام گئے تھے معراج پہ، جو گولڈن ڈوم ہے، اتنا خوبصورت ڈوم، یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا اس نے رکھا تھا. تو وہ گنبد خضرا نہیں بنا کے رکھ سکتا تھا، ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. سونے کا گنبد بنا کے رکھ دیتے سر. صحابہ کے لیے سونے کا گنبد بنانا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. رومن اور پرشین امپائر سر، ان کو اربوں ڈالر آج کے جزیہ ملا کرتا تھا، ان کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ آج بھی سعودی حکومت بنا سکتی ہے، آپ ثابت کریں. یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں روزہ شریف گرا دوں، اس نے کہا تھا میں گنبد ہٹا دوں گا. روزہ شریف گرانے کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ کسی کی غلطی دوسرے بندے کی زبانی نہ سنیں، اس کی اپنی کتاب سے بتائیں کہ اس نے کہاں پہ یہ بات لکھی ہے. 2 فرقے تو میں ان کے موقع گئے شیعہ تے اہل حدیث، باقی 2 جڑے نے انشاءاللہ انہیں بھی کافی سارے کام یعنی وہ ماڈریٹ ہو گئے نا. ان 2 فرقوں میں ماڈریشن آ گئی ہے دعوت کی برکت سے، ہمارے اس پلیٹ فارم کی، اللہ کے فضل سے. تو باقی 2 تو ویسے ہی انشاءاللہ تعالی سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی اگلا سوال ہے کہ اہل حدیث علماء اور آپ دونوں کا موقف ہے کہ 1867 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا اور 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا. حالانکہ بزرگوں کے مزارات تو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تھے. تو امام احمد رضا خان بریلوی کو ان نظریات کا بانی کہنا کیا آپ کا کتمان حق نہیں ہے؟ حالانکہ آپ 30 سال بریلوی رہ چکے ہیں پھر بھی غلط بیانی کرتے ہیں. غلط بیانی نہیں ہے سر. اگر آپ کو 1896 سے پہلے کسی عالم دین کے نام کے ساتھ بریلوی لکھا ہوا نظر آتا ہے تو آپ بتائیں، میں رجوع کر دوں گا. اور 1867 سے پہلے کسی عالم دین چاہے سب کانٹیننٹ کا اس کے نام کے ساتھ دیوبندی لکھا ہوا نظر آئے تو میں رجوع کر لوں گا. رہا یہ کہ یہ جو نظریات ہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں، میں ہی تو ہوں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ نظریات صدیوں سے غلط ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آ کے جی یہ غلط ہے تو فلاں بزرگ سے کہنا وہ بزرگ بھی غلط رہے ہیں. سر تسی کے سمجھتے ہو اسی بزرگاں تھلے دب جاؤں گے؟ میں نہیں بتایا نا کہ سلطنت عثمانیہ نے مزارات بنوائے تھے، غلط کیا تھا، صوفیوں کی حکومت تھی. اور یزید تو آپ کے سارے بزرگوں سے پرانا ہے. کبھی میں نے یزید کو رحمت اللہ لے کے آیا یا اس کو انڈورس کیا؟ میں برا ہی کہتا ہوں نا. اگر یزید ایک صحابی کا بیٹا ہو کے برا ہو سکتا ہے اور عام صحابی نہیں، وہ صحابی جو 40 سال تک مسلمانوں کی ایک آپ سمجھ لیں ڈومیننٹ پوسٹ کے اوپر رہے ہیں، گورنر بھی رہے ہیں اور بعد میں ایبسولوٹلی حکمران بھی، ان کا بیٹا اگر اس طرح کا نکل سکتا ہے تو آپ کے بزرگ یزید سے پرانے تو نہیں ہے نا. ان کی دعا میں کس چیز کی ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ تعلیمات پہلے کی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں بریلویت دیوبندیت نام کے ساتھ نہیں تھی، پہلے سے موجود ہے. اور وہ جو آپ جن کے حوالے دے رہے ہیں ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو غلط مانیں گے تو ہم ان سے پچھلوں کو بھی صحیح مانیں گے. اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، پرانے بزرگ اور درمیانے بزرگوں میں فرق. سر ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں، آپ جن بزرگوں کے نام لے رہے ہیں وہ سارے درمیانے ہیں. بخاری مسلم حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں 300 سال کے بعد سارا کوڑ کباڑ شروع ہو جانا ہے. تو اسی کوڑ کباڑ ساڑھے متھے مار دو. تو ہم پہلے 300 سال کی بات کر رہے ہیں نا. یہ سارے کتب ستہ کے امام جو ہے نا پہلے 300 سالوں میں فوت ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی 11 ہجری میں، امام بخاری فوت ہوئے ہیں 256 ہجری میں، امام مسلم 261 میں، امام ترمذی 279 میں، امام ابو داؤد 275 کے اندر، ٹھیک ہو گیا. امام ابن ماجہ جو ہیں وہ 273 کے اندر،
امام نسائی ہے 303 ہجری میں، یہ واحد ہیں جو 3 سے اوپر گئے ہیں، لیکن 311 کے اندر ہیں یہ بھی. اور احمد صاحب بریلوی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے اہل حدیث کو ٹانٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر وہابیہ کی باتیں ٹھیک مان لیں تو ہمیں اپنے پچھلے 1100 سال کے بزرگوں کو کافر اور مشرک ماننا پڑے گا. اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اپنے 1300 سال کے 1100 سال، ان کو بھی پتا ہے کہ بعد یہ گڑبڑ ہوئی ہے، پتہ سب کو اندر سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم کہتے ہیں نظریات پرانے ہیں سر، ہمیں پتہ ہے جتنے بھی اس وقت گمراہ کن فرقے موجود ہیں نا، ان کی کوئی نہ کوئی اصل صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کے اندر کسی نہ کسی فارم میں رہی ہے.